ملی میں اس کے روزے کا اجر دوں گا. بس 100 ملی کے تو سب سمجھتے ہیں کہ یار روزے کا اجر تو اللہ دے گا. تو روزہ ایسا ہونا چاہیے بھائی جیسا بیان ہوا, ایسا احتساب کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, برائی نہیں. ایک حدیث پاک اور سن لیجیے اسی زمین میں, ابو ہریرہ ہی راوی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کی, برائی کی, جو بری بات زبان سے نکلی, جسم سے نکلی, ہاتھ سے نکلی, آنکھ سے نکلی, سب سمجھ لیں, جو بری حرکت کی, برا عمل کیا, اسے چاہیے کہ وہ بھوکا نہ رہے. اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. اندازہ کیا؟ یہ تو وہ دور ہے. آؤ اپنے دور میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں روزے میں. بس تھوڑی سی بات, اللہ فرما رہا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, کوئی برائی جسم کی, ٹانگوں سے, ہاتھوں سے, کانوں سے, منہ سے, زبان سے, آنکھ سے بچ کے جس نے روزہ رکھا, وہ بات ورنہ بیکار ہے رکھنا. ہمارے یہاں معاملات, اور سرکار نے کیا فرمایا, منہ سے جھوٹ, اگلی حدیثوں میں چگلی اور غیبت تو خطرناک ترین عمل ہے. اب ہمارے روزوں کا کیا حال ہے؟ باللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں, اب جسٹ جنرلی جب سے برائی آئی ہے موبائل کی, اور رمضان مبارک, اور ٹائم ہمارے پاس, بعض لوگ تو پوری رات جاگتے ہیں. اور بھائی پوری رات ہی جاگو, سحری اب 4 بجے ہو رہی ہے تو ابھی کہاں سو کے پھر اٹھنا, فجر پڑ کے پھر 4-5 گھنٹے ایسے ہی ہوتا نا, سو جاتے ہیں پوری رات, کرے کیا؟ اب یہ موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں. اب سچ بتاؤ دیندار آدمی پھنسا ہوا ہے. جب ہم سے باتیں ہوتی ہیں تو بکسر کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں, بات سمجھاتا ہے, بولے یار حضرت بس کیسی توبہ ہو یار, رات کو ایک سے بات کر رہا تھا, اس نے فلانے کی برائی کرنی شروع کر دی. اللہ غیبت, وہ بھی روزے میں. روزے کے علاوہ کتنا بڑا جرم ہے اپنے بھائی کے, مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا. شاید میں ایک حدیث بیان کر سکوں ابھی آپ کو. سرکار فرماتے ہیں وہ عام حالت میں اور روزے کی حالت میں, اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے اسے روزے کی. تو روزہ نہیں, بھوکا رہ رہا ہے, تو نے بھوک بنائی ہوئی ہے, تو نے اپنے آپ کو بنایا ہوا یہ روزہ ہے. روزے کا مقصد تو نے پورا کر دیا, حقیقت پوری نہیں کی تو نے. کیا روزہ ہوں, روزہ ہوں, ہاں روزہ ہوں, اور سب کو برائیاں, جھوٹ, غیبت, برا کہنا. ہوتا کیا ہے, دوسرا بندہ آتا ہے, میں تو نہیں کرتا. حضرت آپ نے بیان کی, میں نے کبھی غیبت نہیں کی. بولا اچھا آپ نے غیبت نہیں کی؟ بولا نہیں, وہ کر رہا تھا. سن رہے ہو نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا مسجدوں میں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. مسجدوں کی کمیٹی امام کو چھوڑتی نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ, ہم جانتے ہیں, پرانی مسجدوں میں جانتے ہیں مسجدوں کا حال, وہ امام کو نہیں چھوڑتی. امام صاحب ایسے, امام صاحب پیچھے آ رہے ہیں, 5 منٹ پہلے لیٹ آ رہے ہیں, 10 منٹ, بس وہ کوئی نہ چیز نقطہ ملنا چاہیے بھائی بندے کو. ارے اپنے دیکھ, ادھر دیکھ, 5 انگلی تیری طرف آ رہی ہے, خدا کی قسم دیکھ, کل قبر میں پکڑا نہ جا. اپنا دیکھ, بس اصلاح کر, بس ختم. بس اصلاح نہ کر سکے وہ اس کی مرضی. 3 دفعہ ہی حکم ہے نا بھائی, نماز پڑھ, نماز پڑھ. اب گریبان سے پکڑ کے نماز نہیں پڑھاؤ گے نا کسی کو بھی. کتنے بے نمازی ہیں, کروڑوں ہیں, اربوں ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ غیبت سننے والا بھی بہت بڑے عالم ہے. میں واقعہ بھی نہیں سنا رہا کہ ٹائم نہیں ہے. وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی اللہ, جو سرکار کا دیدار روز کیا کرتے تھے, ایک دن صرف 1 منٹ کی غیبت مسجد میں سن لی. اب واقعی سنا دیا میں نے. تو علامہ شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام, بہت بڑے محدث مفسر, اور خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرا پیر ایسا تھا کہ بلا ناغا خواب میں سرکار علیہ السلام کا جلوہ دیکھا کرتا تھا. ایک دن وہ فرماتے میں جمعہ پڑھنے چلا گیا. معذرت, غیبت موضوع نہیں ہے لیکن کیا کروں, سمجھنے کے لیے اصلاح تو ہو نا ہماری سب کی. وہ چلا گیا تو 5 منٹ پہلے اذان سے وہ پہنچ گئے. جیسے ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں بیچارے 5 منٹ پہلے. ایسا نہیں کہ تم اگلے جمعے نہیں آؤ بھائی, 5 منٹ پہلے جو آتے وہ آتا نا. اس سن کر بات وہ آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے. اب وہ ہیں کمیٹی کے لوگ, ٹھیک ہے, مسجد میں. تو وہ آ کے ہاتھ واتھ ملاتے ہیں, بیٹھ گئے ان کے پاس. تو جب انہوں نے باتیں سنی تو سمجھ گیا یا اللہ یہ تو غیبت ہو رہی ہے. کسی کی بھی لیٹ سے آپ سمجھتے ہیں باتیں جو کریں گے 4 آدمی تو پھر کیا کریں گے, یا ایک بخاری سنائے گا, کہ ایک مسلم سنائے گا, کہ ایک ترمذی شرح سنائے گا, یا قرآن کی تفسیر بیان کرے گا. آپ کو سمجھتے ہیں نا, آپ تو تجربہ کار. وہ اٹھ کے جلدی سے چلے گئے ڈر کے مارے, بولے 10 منٹ بعد آؤں گا. پھر 10 منٹ کے بعد آئے تو دیکھا وہی 4 لگے پڑے. تو اس نے کہا ابھی تو سنتیں پڑھنے میں شاید ٹائم ہو یا کچھ ہو, تو بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بیٹھے نا, 1 منٹ انہوں نے گفتگو سن لی ان سے. بیٹھے تو قریب ان کے پاس نہیں تھے لیکن قریب سن لی. اس نے سن کے اب نماز ادا کی. رات کو خواب ہی نہیں آیا, دوسرے دن خواب نہیں آیا, تیسرے دن خواب آیا کہ ان کے سامنے ان کے مرشد نے ایک بنا ہوا گوشت پیش کیا.
بولے حضرت آپ کو پتا ہے میں درویش ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ پھر گوشت وہ نہیں کھاتے، سبزیوں پہ ہوتے ہیں کیونکہ چلے ولے کے معاملے ہوتے ہیں. تو بولے حضرت آپ تو جانتے ہیں میں تو چلے پر ہوں، میں گوشت تو کھا ہی نہیں رہا ہوں آج کل، صرف میں سبزی. بولے یہ وہ گوشت نہیں ہے، یہ وہ گوشت ہے تو نے جو آج ایک برائی سنی، مردہ بھائی کا گوشت ہے جو تو نے کھایا. ارے میں نے تو 1 سیکنڈ بیٹھا تھا. سنو، اللہ تمہارے مجھے یہ اصلاح کرے، خدا گواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں نے روزے رکھے، اور شام سے پہلے دوپہر کے بعد وہ شروع ہوئی. عورتوں کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے، آپ 100 ٹیلی فون پہ آپ بھی دیکھو، باتیں کرتے ہو نا بھائی فونوں پہ، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کسی سے بھی، کہیں نہ کہیں تو آپ تو بولتے میں کیا برائی کر رہا، وہ برائی کر رہا ہے. بھائی میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، آپ اتنے سیدھے ہو جاتے ہو. میں تو سمجھتا ہوں شاہ صاحب آپ کا بیان سنتا ہوں، اللہ معاف کرے میں تو کبھی برائی نہیں سنتا. سنو اب یہ سن لو، حدیث پاک صحیح کی حدیث ہے. وہ دونوں عورتوں نے روزے رکھے اور دوپہر کے بعد شروع ہوئی. وہ ایک عورت شروع ہوئی، اس کی ہوتا نا ساس سسر، پھر وہ بس عورتوں کا تو معاملہ ہی ہوتا ہے. وہ تو چھوڑنا، اب روزہ ہے دیکھ تو لے، اب روزے اس کو کیا پتا، اس کی تو وہ پیٹ کی بخار نکلنی چاہیے، وہ نکلتی. اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ عصر کے موقع کے بعد ان کو بہت تکلیف ہوئی، شدت سے پیاس، ایسی پیاس کہ نہ بجھی جائے، تڑپ گئی، گر گئی، بے ہوش ہو رہی ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ بات آئی کہ اب کیا کریں، وہ عورت تو مرنے جیسی ہو گئی، یہ تڑپ رہی پیاس کے. بولو جاؤ ان دونوں کو بولو میرے آقا علیہ السلام فرماتے، سننا توجہ سے، یہ غیبت کا ہی موضوع ہو گیا. تو سرکار علیہ السلام ان کو بولنا اپنے منہ میں انگلی ڈالے اور جو کچھ ہے وہ نکال دے. فارمولہ دیا. اب وہ دونوں عورتوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور نکالا تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں. ڈرتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو روزے سے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، اور یہ کیسے، گوشت بھی نہیں کھایا ہم نے سحری میں، کچھ بھی نہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزے میں غیبت کی تھی. ایک نے گردن جھکا لی، دوسری تو اکڑ کے کھڑی رہی. اچھا تو تم نے غیبت کی تھی، تو غیبت کرنے کا معاملہ جانتی ہو. غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لٹرلی یہ جو تیرا گوشت نکلا ہے میں، یہ وہی گوشت ہے کہ تم نے غیبت کی. دوسری کھڑی ہوئی تو کہا یا رسول اللہ یہ تو صحیح ہے، یہ تو غیبت کر رہی تھی. میں کیا کر رہی تھی، میں بالکل چپ، میں صرف سن رہی تھی. سرکار نے فرمایا تم دونوں ہی جہنمی ہو، اگر تم نے غیبت کرنے والا بھی اور غیبت سننے والا بھی. اب روزوں کے اندر کیا حالت ہوگی آپ بتاؤ یار. اور ہمارے معاملات ہیں نا چھوٹے موٹے تو ہو ہی جاتے ہیں، ارے یار ایسے مذاق میں کہہ دیا. ابے مذاق میں کہہ دیا، یہ فرشتہ مذاق نہیں کرتا ہے. یہ جو برائی لکھنے والا سے تمہارا کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے. وہ کہتا ہے یار ہیلو میں کہاں تھا کل، تھا تم کہیں اور، یار میں وہاں نہیں تھا وہاں تھا. یہ جھوٹ ہی ہوا نا. تو کہتے یہ تو چلتا ہے، یہ تو فننگ ہے ہماری. اور یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے گناہ تمہارے، جھوٹا لکھ دیتا تم کو، جھوٹا ہے یہ، چاہے وہ مذاق میں ہو، لطیفے سنا کر ہو، یا الٹی سیدھی باتیں ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے.